میں نے تھوڑا سا بتایا ہے کہ میرے نبی کیا شان والے ہیں، کتنی عزت والے ہیں اور کتنے علم والے ہیں۔ میں ان کی اکثر ایک حدیث سناتا ہوں، اس ایک حدیث پہ میں عمل کر لوں، محمود صاحب کر لیں، آپ کر لیں، یہ مسورات کر لیں، ہمارا ملک کر لیں، ہمارا سارے شعبے زندہ ہو جائیں، ہمارے سارے شعبوں سے ظلم نکل جائے گا، ناانصافی نکل جائے گی، برکتوں ہی برکتیں آئیں گی، ہماری زمینوں کا پانی نیچے جا رہا، 100 فٹ تک ہم پائپ ڈال رہے ہیں، 40 فٹ کنواں، پھر آگے 100 فٹ پر بھی پانی نہیں آ رہا ہے، اس قدر بے برکتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، یہ پچھلی جو میں نے ساری بات کی تھی، اس کے چونکہ جب آپ جاننے والے کو ہی بولنے والے کو نہیں جانتے تو بول کو کیا جانو، بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عبدالخالق تھے، وہ ڈی آئی جی ریٹائر ہو گئے، میرے بڑے اچھے دوست تھے، تو وہ پروموٹ ہوئے فیصل آباد سے، ایس ایس پی سے ڈی آئی جی پروموٹ ہوئے، تو یہاں کافی سروس کر کے گئے تھے، وہ آگے 4 مہینے لگانے، تو اس وقت یہاں ظفر لک میرا اسکول کا بڑا اچھا دوست تھا، سینٹرل ماڈل اسکول میں اکٹھے پڑھے، 1 سال میں آگے تھا، وہ پیچھے تھا، لیکن ہمارا ہاسٹل میں کمرہ ایک تھا۔ میں نے اس سے کہا چلو تمہیں ظفر سے ملاتا ہوں، وہ کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ تھا، میں نے کہا میرا اسکول میں، چلو تو یہ جو آپ کی پولیس لائن کا ایک دروازہ اس روڈ کی طرف ہے، جو یہاں سے ایک تو ہے نا وہ زورہ یونیورسٹی کی طرف سے دروازہ، ایک ہے اس طرف سے گیٹ، ہاں وہ آپ پولیس والوں کے لیے، اب میں بھی داڑھی والا ٹوپی والا، وہ بھی داڑھی والا ٹوپی والا، تو اس نے کہا، سپاہی کھڑا تھا، تالا لگا، کہا بھائی جی دروازہ تو کھولو، تو وہ کہتا اتوں آؤ، اتوں آؤ، اسے کیا خبر کہ یہ بلا کھڑی ہوئی ہے، پولیس والے کے لیے، سپاہی کے لیے ڈی آئی جی بڑی بلا ہے، معذرت کے ساتھ میں صاحب سے انہوں نے کہا 2 صوفی صاحب نے میرا کی کر سکتے، اچھا جون کا مہینہ تھا، شدید گرمی، انہوں نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، کھول دے، گرمی بہت ہے، وہ دروازہ بڑا دور ہے، تو یہی کھول دے، صوفی صاحب تو سنے نہیں، وہ تو آؤ، اس نے تیسری دفعہ پھر محنت کی کہ بھائی کھول دے تیری بڑی مہربانی، کہتا تجھے میرے مغرب پہ میرے کو چابی کوئی نہیں، آگے کوئی تالا لگا ہے، تو اس کے بعد اس نے کہا میرے بھائی میں عبدالخالق، وہ کرتا ہے سر زمین تے ہی بہ گئے، پتا کہ میں مارا ہے گیا، ادھر ڈی آئی جی میں نے لے دے گیا، ادھر کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، ایسے کانپتے اس نے تالا کھولا، اور بیچارہ لگتا تھا ابھی فوت ہو جائے گا، تو میں نے کہا مجھے آج ایک بات سمجھ میں آئی، جب تک بولنے والے کی قدر نہ ہوگی، بول کی قدر کون کرے، ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی وہ قدر ہی نہیں رہی، ورنہ میرا دیش جھوٹ بولتا، میرا دیش ملاوٹ کرتا، جوئے کے اڈے چلاتا، زنا کے اڈے چلاتا، سیاست کے نام پہ فرعونیت کرتا، جانتے ہی نہیں ہمارے نبی کی ہے، ہمارے نبی ہیں تو اتنی بڑی ہستی کی ایک حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم، دنیا بھی آپ کی آخرت بھی آپ، جس مرضی شعبے میں آپ نے کہا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں مجھ سے لے لو، 40 نہیں، 400 نہیں، 4 باتیں صرف مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ میرے نبی کبھی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، امت کو سہولت میں رکھے، فرمایا 4 باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی، صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، اب تمہارا محکمہ پولیس ہے ہی سارا جھوٹ پر، تمہارا نہیں، میرا دیس، میرا بازار، میری تجارت، میری زراعت، میری سیاست، سب جھوٹ پر، صدق و حدیث، حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دے، دھوکہ نہ دے، غلط ایف آئی آر نہ
102 में न धर लेना। कितने बेगुनाह फांसी चढ़ गए। हुस्न खलीक़तिन, अखलाक अच्छे रखना, गालियाँ न देना, बदतमीजी न करना, मीठे बोल से लोगों के दिल खरीदना, बशाशत से मुस्कुराने से लोगों के दिलों पर राज करना, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाना। 4 बातें, और इसमें पूरा दीन मैंने नहीं डाला, मेरे नबी ने पूरा दीन डाल के दे दिया। फ़राइज़ के बाद नमाज इतना छुट्टी कोई, मेरे नबी के नवासे हैं, सर कटाया नमाज नहीं छोड़ी, अपनी सारी औलाद ज़बह करवा दी नमाज नहीं छोड़ी। इसके बाद कौन ये कह सकता है कि पढ़ी नहीं जाती। और फ़राइज़ के बाद मेरे नबी ये 4 बातें बता, सच बोलना, झूठ ना बोलना। हाय हाय, मेरे नबी ने कहा कि और किसी को धोखा न देना, दयानतदारी से चलना। इन 2 सिफ़तों पर मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं बोलेगा। आपने उम्मीद ज़ाहिर की, हर गुनाह हो सकता है, 2 नहीं होंगे, झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा। आपसे पूछा गया या रसूलल्लाह, मुसलमान डरपोक हो सकता है? आपने कहा कंजूस हो सकता है? आपने कहा झूठ बोल सकता है? नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। मेरा उम्मती इंसान है, बशर है, मर्द हो या औरत, कोई भी गुनाह हो सकता है, 2 नहीं करेगा, झूठ कभी नहीं बोलेगा, धोखा कभी नहीं देगा। तो झूठों के माहौल में सच बोलना जिहाद है। आप तो ऐसी जिहाद में, और एक लिहाज से आपका जिहाद फौज के जिहाद से भी ज़्यादा है। फौज का जिहाद तो है जब ज़रूरत पड़े, और आपको रोज़ाना जिहाद करना पड़ता है, और आपकी 24 घंटे की जॉब है, आप फ़ोन बंद नहीं कर सकते, आपकी वर्दी उतरी हो तो भी आप वर्दी में होते हैं, और तनख्वाहें आपकी थोड़ी थोड़ी हैं, और मशक्क़त आपकी इतनी है, और ऊपर से कोई आपकी तारीफ़ करने वाला नहीं, सब आपको गालियाँ देने वाले हैं, बुरा भला कहने वाले हैं। हालांकि आपका शोबा ही बंदगी और इबादत है, और आपके अंदर बड़े बड़े औलिया हैं जो घुट घुट के पिस पिस के चटनी रोटी खा के मौत का गले लगाते हैं और हराम नहीं करते। ये जुनैद बगदादी के जैसे लोगों के साथ उठाए जाएंगे, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे लोगों के साथ उठाए जाएंगे जो इस महकमे में, एक तो सारी ज़िंदगी आपकी जिहाद है, एक जिहाद सरहदों का है, एक जिहाद अंदर का है। पर इंतहाई मुक़द्दस हस्ती हज़रत उमर फ़ारूक ने पुलिस के महकमे की बुनियाद रखी थी। नबवी दौर में, सिद्दीक़ी दौर में पुलिस नहीं थी। हज़रत उमर ने अपनी जब खिलाफत 22 लाख मुरब्बा मील में फैल गई और मुख्तलिफ इलाके में दाखिल हुए और फिर वो इंतशार होने लगे, तो फिर आपने महकमा पुलिस की बुनियाद रखी। बहुत बाबरकत हस्ती ने आपके महकमे की बुनियाद रखी है। कोई मैं आपको तमाम महकमों में सबसे ज़्यादा सताया हुआ समझता हूँ जो ये आप पर इतने प्रेशर होते हैं, कभी सियासतदानों को, कभी अफसरों का, कभी मकामी लोगों का, और उसमें फिर आपको ज़लील करना अलग और ट्रांसफ़र करवा देना अलग, और झूठे खबरें लगवाना अलग। तो कुछ फिर पुलिस वालों से भी हो जाता है, फरिश्ते तो आप भी नहीं हैं, लेकिन आप यकीन माने जिस तकलीफ़ से आप गुज़रते हैं उसके मुकाबले में तो सिपाही की तनख्वाह भी 1 लाख होनी चाहिए। या तो बेचारा ऐसे कितनी तनख्वाह, 50,000। मेरे बस में तो मैं तो सिपाही की तनख्वाह भी 1 लाख था। इनकी जो ये बेचारे धक्के खाते हैं, पुरानी बड़ी वैगना तो टूरे जाती है, खड़ 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 खड़, हारन नहीं बजता, बाकी हर शय बजती, ब्रेक नहीं लगती, बाकी हर शय लगती। ऐसे ही नकीब चोर नपने के बदमाश न बने। तो मैं आपको सलाम करता हूँ मेरे भाई। अब ये 4 बातें अल्लाह से मांगी। एक सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। मेरे नबी का वादा, अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़्बु युहलिक, सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। कभी धोखा नहीं देना है, दयानतदारी से कलम चलाना है, दयानतदारी से मामला करना है। मेरे नबी ने फरमाया, अब देखो मेरे नबी की 2 सिफ़तें हाईलाइट हुई, सादिक अमीन, सच्चा और दयानतदार। इस अगर आप मुझसे सवाल करो
کہ مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ اور آپ مجھ سے پوچھو کفر کو 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ اور تیسرا بھی اپنے اخلاق اچھے کرو، آنے والوں کے ساتھ، آنے والے مظلوم بھی ہوتے ہیں تو ظالم ہوتے ہیں، مظلوم آتا ہے لیکن وہ ظالم بن کے جاتا ہے۔ ایک آدمی کی واردات ہوتی ہے، 5 بے گناہوں کو لکھاتا ہے، تو ہمارا تو مظلوم بھی ظالم ہے۔ آپ کی ڈیوٹی بہت سخت ہے، خوب اللہ روزانہ تھانہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے کہہ کرو کہ یا اللہ میرے ذریعے سے کسی پہ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ تو دیانتداری اور سچائی یا آپ کو 4 چاند لگا دے، اور اچھے اخلاق، آپ کا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابتسام کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے مل، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی دعا لینا، یہ آپ کے لیے سینکڑوں حجوں سے بہتر ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا، ایک نوجوان کہنے لگا حج پہ جانا چاہتا ہوں، فرض حج کر لیا تھا اس نے، کہا تیری ماں زندہ ہے؟ جی۔ اس وقت تو حج پہ جانا ایسا نا کہ 5 دن ہو گیا، بڑا عرصہ لگتا تھا، تو اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھائے، اور وہ تجھے دیکھ کے خوش ہو رہی ہو، یہ میرے نزدیک تیرے نفلی حج سے زیادہ ہوئی تھی۔ تو اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعا لیں، ان کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نے بڑی جنت بنانی ہو تو اپنے ماں باپ کی دعا لیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی جا رہا ہے۔ اویس کرنی نام سنو ہے؟ ماں کی خدمت سے بڑے مشہور ہیں۔ میں ان کے گاؤں بھی گیا، ان کی قوم سے بھی ملا، یمن میں جب جنگ نہیں تھی، ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے ان کا، کالے پہاڑوں میں۔ تو میں کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس بھی جائے گا، جب جنت کے قریب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا باقی چلے جاؤ، اویس کو روک لو، تو وہ گھبرا جائیں گے کہ بوئے تھے آگے رو کے لے آگے، نمی FIR تو نہیں کٹھی گئی، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا پیچھے دیکھیں، پیچھے دیکھیں گے تو کھڑے ہوں گے جہنمی، ان میں ان کے قوم بھی کھڑی ہوگی، رشتے دار بھی کھڑے ہوں گے۔ فرمائیں اللہ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے میرا دل خوش کیا ہے، یہ سب جہنمی کھڑے ہیں، جس جس کے اوپر تو انگلی رکھے گا تیری تو خیر جہنم میں ڈال، تیری تو خیر جنت میں ڈال۔ تو یہ اتنی بڑی بندگی ہے، اتنی بڑی رحمت ہے، تو اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو۔ آپ گھروں والے ہو تو اپنے بچوں کے لیے گھر میں تھانے دار بن کے نہ جاؤ، خامد بن کے جاؤ، باپ بن کے جاؤ، بھائی بن کے جاؤ، ساری تھانے داری باہر بن کے آؤ، اور اپنے بچوں کو ٹائم دو، پیار دو، محبت دو، بیوی کو۔ تنہائیں تھوڑی ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، تو میں ایک آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے رزق کے حلال دروازے کھلوانے کا، کیونکہ رزق کے حلال، چوتھی چیز کیا ہے؟ رزق کے حلال۔ ایک صحابی تھے سعد بن معاذ، وہ بیٹھے تھے آپ کی محفل میں، تو میرے نبی کی نظر ان کے ہاتھوں پہ پڑی، تو وہ بڑے سخت ہارڈ قسم تھے، تو آپ نے کہا سعد اے ہی، کہ یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں اور خود اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھ یہ ہیوی ہارڈ ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے ایسے بہت سارے، اور پھر فرمایا اگلی سنو خوشخبری کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ روزہ کیا حرام ہوگا۔ تو رزق حلال بہت بڑی دولت ہے، لیکن حلال ہمیشہ تھوڑا ہوگا، حرام ہمیشہ زیادہ ہوگا۔ اس صبر پہ بڑے عالیشان درجات ملیں گے، جنت میں بہت اللہ راضی ہوگا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا، 2 بندے آ گئے، تو یہ بات ہے 40 سال پرانی، تو ان میں سے ایک کہنے لگا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے دے، بہت آواز یوں اس نے ہاتھ پھیلائے، اس ایکشن کی وجہ سے یہ قصہ میں آج تک نہیں بھولا، اللہ رزق حلال دے دے، بہت آواز۔ انہوں نے بڑے کھولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو،
پیپر ہو رہا ہے، ٹیسٹ دے رہے ہیں، ایک آدمی حرام پہ نہیں جاتا ہے، ایک حلال پہ قربان ہو جاتا ہے، اللہ دونوں کو برابر کرو. ایک کے دامن پہ کسی بدکاری کا داغ دے، ایک کا دامن داغدار ہے، کیا خیال ہے شمر اور حسین بولا برابر کرو؟ ورنہ تو کربلاؤں کا فلسفہ ہی ختم ہو کے رہے گا. رزق حلال کا ایک وظیفہ بتاتا، بڑا سوکھا. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل آپ یہ کر لیں، جو کچا نمازی ہے نا وہ بھی پکا ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے کہتے ہیں یار وضو کرنا پڑے، جب باوضو ہوگا نا تو نماز پڑھنے کو دیر نہیں لگی. اب اپنے ڈیوٹی میں خالی فرض پڑھ لیں وہی کافی. ڈیوٹی سے آف ہے تو پوری پڑھ، ڈیوٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ سہولت ہے پوری پڑھ، مشکل نظر آ رہی ہے خالی فرض پڑھ لیں. تو آپ نے کہا باوضو رہے تیرا رزق بڑھ جائے. تو آپ باوضو رہو، اللہ آپ سے پیار کرے. باوضو موت آ گئی، شہادت کا درجہ ہے، اور باوضو رہنے لگے تو اللہ دروازے وہاں سے کھولے گا جہاں سے آپ اٹھا، اور حلال پہ